موصل کا حاکم کربوکا جو امدادی فوج لیے آ رہا تھا، بلا وجہ فوج کو بہت سست روی سے چلا رہا تھا۔ اگر وہ تیز رفتار سے کوچ کرتا تو نہ صرف انطاکیہ کو بچایا جا سکتا تھا بلکہ بزدل صلیبیوں کو یہیں سے یورپ لوٹ جانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا، مگر کربوکا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ فوج اس وقت انطاکیہ پہنچی جب شہر میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے۔ کربوکا کے ہمرکاب لشکر جو 28 امیروں کی افواج پر مشتمل تھا، انطاکیہ کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، جبکہ صلیبیوں نے اس سے بچنے کے لیے انطاکیہ کی فصلوں کی پناہ لے لی۔ صلیبیوں کو ایک تو مسلمانوں کے لشکر کا خوف تھا، دوسرے ان کی رسد ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور درختوں کے پتے چبا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر کربوکا سے امان مانگی، مگر کربوکا نے جواب دیا، اب تو تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ کربوکا کا یہ جواب شجاعت نہیں تکبر پر مبنی تھا۔ وہ ایک بد اخلاق انسان تھا جس کی درستی اور تحقیر آمیز رویے سے تمام ماتحت افسران بدل ہو چکے تھے۔ ادھر نصرانیوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر ان کے ایک راہب نے عجیب چال چلی۔ اس نے چپکے سے ایک پرانا نیزہ زمین میں دفن کر دیا اور فوج کے امراء سے کہا، سنا ہے کہ یسوع مسیح کا ایک نیزہ انطاکیہ میں دفن ہے، اسے تلاش کرو، اگر مل گیا تو فتح ہمارا مقدر ہے، اگر نہ ملا تو ہلاکت طے ہے۔ راہب کے کہنے پر امرائے فوج نے 3 دن تک روزے رکھے اور دعائیں کی۔ پھر راہب کے کہنے پر کھدائی کی گئی تو ایک جگہ سے وہ نیزہ نکل آیا۔ اس سے صلیبیوں میں ایک جوش پھیل گیا اور وہ مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ پیر 25 رجب 491 ہجری کو دونوں لشکروں میں گمسان کا رن پڑا۔ کربوکا کی نااہلی کی وجہ سے مسلمان پرجوش صلیبیوں کے سامنے جم کر نہ لڑ سکے۔ ان کے سینکڑوں افراد شہید ہوئے اور باقی ماندہ پسپا ہو گئے۔ اس شکست فاش نے شام اور فلسطین کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ صلیبی چاہتے تو کسی وقت دقت کے بغیر القدس کی طرف بڑھ سکتے تھے، مگر اکثر نواب اپنے لیے الگ الگ شہر بھی فتح کرنا چاہتے تھے، اس لیے کئی ماہ تک وہ مختلف ساحلی شہروں پر حملے کرتے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ نواب ریمنڈ نے البیرا کو فتح کر کے وہاں تمام مسلم آبادی کو فنا کر دیا۔ مرا میں اس نے ایسا قتل عام کیا کہ کوئی شخص مسلمانوں کی لاشوں سے گزرے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ترتوس کو مسلمانوں نے خود خالی کر دیا۔ صلیبی اس پر قبضہ کرتے ہوئے ایکا پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یہاں کئی ماہ تک سخت مدافعانہ لڑائی لڑی۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے ان ساحلی شہروں کی مہمات میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا خون بہایا۔ اس دوران عاقبت نا اندیش حکمران مستعلی سلجوقی ترکوں، کیسر الیکسی اس، مغربی عیسائی حکمرانوں اور صلیبی لشکر کے قائدین سے خط و کتابت کرتا رہا۔ وہ غالب فریق کا اتحادی بن کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ اس نے صلیبی سرداروں کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ گارڈ فرے کو 40,000 اشرفیوں، 30 بیش قیمت جوڑوں اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے سجے ہوئے
عربی گھوڑوں کی خلت پیش کی۔ مستعلی کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بیت المقدس کو، جسے اس نے کچھ مدت قبل ہی سلجوکیوں سے چھینا تھا، بدستور اپنے پاس رکھے، مگر صلیبیوں نے اس کی خواہش کو دوبارہ حقارت سے مسترد کر دیا۔ آخر کار عیسائی لشکر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے رملہ سے ہو کر 6 جون 1099 عیسوی کو القدس کے سامنے پہنچ گیا، جہاں مستعلی کا نائب افتخار الدولہ انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے 3 لاکھ صلیبیوں میں سے صرف 50,000 افراد رہ گئے تھے۔ اگر مسلمان اتحاد و اتفاق سے کام لیتے تو اس لشکر کو شکست دینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر افسوس کہ القدس کے محصورین کے لیے شام سے لے کر بغداد تک کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچی، اور تاریخ کا وہ دردناک ترین دن آ کر رہا جب صلیبیوں نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشوہ کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں تحقیق کیے گئے۔ مچاڈ لکھتا ہے، گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یروشلم میں شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نیز وہ کہتا ہے، جب عیسائی مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قابض ہوئے، جہاں مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی تھی، تو خون ریزی اور قتل عام کا منظر دہرایا گیا۔ سوار اور پیادہ صلیبی مسجد میں گھس کر مسلمانوں میں گھڑمڑ ہو گئے۔ اس ہیبت ناک ہنگامے میں گریہ و زاری اور موت کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ فاتحین بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کا تعاقب کر کے لاشوں کے ڈھیر کو پامال کر رہے تھے۔ ریمنڈ ڈی ایگلیس کا چشمدید بیان ہے کہ مسجد کے اندر اور صحن میں مقتولین کا بہتا ہوا خون ہمارے گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا تھا۔ فرانسیسی مورخ لیبان کا بیان ہے، ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے، جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے تھے، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، جلد فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسی میں کئی افراد کو لٹکا رہے تھے۔ شہر کے راستوں میں خون کے دریا بہہ رہے تھے اور چاروں طرف لاشیں پھیلی ہوئی تھی۔ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں اور ہاتھ پیروں کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بہا کہ اس میں لاشیں تیرتی پھرتی تھی۔ سقوط القدس 23 شعبان 492 ہجری کو ہوا۔ عیسائی کمانڈروں نے اس کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ
ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے، ان کے گھنٹوں تک مسلمانوں کا خون تھا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرد نہ کر سکا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے تمام باقی ماندہ مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ایک ہفتے تک مقامی باشندوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک چشم دید شاہد البرٹ ڈی ایکس کے بیان کے مطابق نہ صرف محلوں، مسجدوں اور گلیوں میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ ویران مقامات پر بھی ان کے انبار لگ رہے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پر کفار کے قبضے سے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گیا۔ شعراء نے اشک انگیز مرثیے کہے۔ دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور تمام حاضرین دربار زارو قطار روئے، مگر یہ نالہ و شون بے فائدہ تھا۔ اس حادثے نے مسلم حکمرانوں کو وقتی طور پر جھنجھوڑا تو صحیح، مگر وہ وقتی جوش و خروش کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے اور عملی طور پر کچھ کرنے سے گریزاں رہے۔ دربار خلافت بغداد نے سلطان برکیارک اور دوسرے سلجوقی شہزادوں کو متحد ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے افواج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران باہمی منافقتوں، مناقشوں میں الجھے رہے اور اس قومی فریضے پر توجہ دینے سے قاصر رہے۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے ہی میں صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔